ATC اسلام آباد نے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاد سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ اور شاہین صہبائی کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید اور 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں سنائیں۔ تحریری فیصلے میں لکھا، ملزمان نے عوام کو 9 مئی کو باہر نکل کر احتجاج کرنے پر اکسایا۔ ملزمان نہ شامل تفتیش ہوئے، نہ دوران ٹرائل عدالت میں حاضر ہوئے۔ برطانیہ کے قانون نے بھی ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل کی اجازت دی ہے۔ شواہد کے مطابق فوٹیجز میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی۔ ملزمان کو سزا سنانے کے لیے ویڈیو شواہد کافی ہیں۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مجموعی طور پر 24 گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی قوانین کے مطابق ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ بانی PTI کو جیل میں محل جیسی سہولیات حاصل نہیں، مگر انہیں باہر کی خبروں تک رسائی حاصل ہے۔ 2 اخبار ملے ہوئے ہیں، ان کے کمرے میں LED لگی ہوئی ہے۔ رہنے کے لیے 6 بیرکیں بھی ملی ہوئی ہیں، جن میں سے 5 ان کے اپنے استعمال میں ہیں۔ 6ٹی بیرک میں ان کا مشقتی رہتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے جیل کے اندر کی تفصیلات بتا دیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا، بانی PTI دن میں 2 بار اپنی بیرک سے باہر آتے تھے، صبح 9 بجے ناشتے کے لیے اور دوپہر 3 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے۔ ان کا مشقتی دیسی گھی کے تڑکے لگاتا تھا، جس کی خوشبو ہمیں بھی آتی تھی۔ بانی PTI جب غصے میں آتے تو بہت اونچی آواز میں اور مسلسل بولتے۔ بانی PTI جیل میں بہت فرسٹریٹڈ ہیں۔ 2 سال جیل کاٹنے والے کے لیے فرسٹریٹڈ ہونا غیر معمولی بات نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی PTI ہیں۔ مذاکرات کے لیے ابہام حکومت نہیں، دوسری طرف سے ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے رانا ثنا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کرنے سے پہلے نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ PTI کی دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت تو کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن جب تک بانی PTI کے ڈائیلاگ کی پالیسی نہیں ہوگی، تب تک جتنی چاہے میٹنگ ہوتی رہیں، بات نہیں بن سکتی۔ وہ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے فلاں کو اجازت دے دی ہے، جبکہ فیصلہ تو بانی PTI نے کرنا ہے۔ سیدھی بات کریں کہ آپ مذاکرات کے حق میں نہیں اور تشدد چاہتے ہیں۔ بانی PTI نے مذاکرات کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ علیمہ خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ان میں سے نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اعتراف کیا ہے کہ لاہور کے دورے کے دوران ان کی جانب سے غلط زبان کا استعمال ہوا، لیکن وہ عمل کا رد عمل تھا۔ انہوں نے اپنے دورہ لاہور کے دوران غلط زبان کے استعمال پر معذرت کر لی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا، وہ پشاور کو ترقی دیں گے، لیکن لاہور جیسی نہیں جہاں جلسے جلوس پر پابندی ہے۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سکولز اور اسپتالوں میں سہولتیں نہیں ہیں۔ اگر وفاق خیبر پختونخوا کے بقایا جات دے دے تو صوبے میں سہولتوں کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ وفاق نے ضم اضلاع کے لیے 568 ارب روپے کے بقایا جات ابھی تک ادا نہیں کیے۔ امن و امان کی صورتحال ان کی حکومت کا اصل چیلنج ہے۔ تیرا سمیت جہاں سے بھی لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، انہیں معاوضوں کی ادائیگی صوبائی حکومت کرے گی۔ بانی PTI جنگ اور انتشار کے ذریعے رہا نہیں ہو سکتے۔ ANP رہنما امیر حیدر خان ہوتی کا مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا، ریاست کے خلاف جنگ مسائل کا حل نہیں، قوم کے بچوں کو استعمال کرنا بند کیا جائے۔ بولے، ہماری تحریک کو نقصان پہنچایا گیا، مگر ہم نے 9 مئی کی طرح ملک کو آگ نہیں لگائی۔ موجودہ صورتحال میں فوج، ریاست اور سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر سے ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ آرڈیننس کے ذریعے اسلام آباد میں وارڈز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اسلام آباد میں پنجاب کی طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی منظوری۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے خسارے میں جانے والے ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کو حکومت کے معاشی اصلاحات کے وژن کا اہم حصہ قرار دیا۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا، ملک کو ڈیفالٹ سے نکل کر معاشی استحکام تک لائے ہیں۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ عزم کیا تھا کہ خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے حالیہ ملاقاتوں کو مفید قرار دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا، سعودی ولی عہد سے گفتگو میں معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ توہین مذہب کے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے انجینئر محمد علی مرزا نے توہین کے الزام میں گرفتار مختلف افراد کے کیسز کی تفصیلات جیو نیوز کو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے سابق وزیر شہباز بھٹی کے بڑے بھائی بشپ ظفر بھٹی اڈیالہ جیل میں اسی الزام میں قید تھے۔ 13.5 سال قید رہنے کے بعد وہ عدالت سے بری ہوئے اور 3 روز بعد انتقال کر گئے۔ انجینئر مرزا نے بتایا کہ ظفر بھٹی اپنے بھائی شہباز بھٹی کی لاش لینے امریکہ سے پاکستان آئے تو انہیں توہین مذہب کے کیس میں پھنسا دیا گیا۔ 5 سال ٹرائل کے بعد انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ بشپ ظفر بھٹی نے خود بتایا کہ سزا دینے والے جج نے اسی دن اپنی بیوی کے ساتھ آ کر ان سے معافی مانگی اور کہا کہ انہوں نے عوامی دباؤ پر بشپ کو سزا سنائی۔ اکتوبر 2025 میں ہائی کورٹ نے ظفر بھٹی کو بری کر دیا اور 3 روز بعد 5 اکتوبر کو وہ فوت ہو گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا، ایک ڈکلیئرڈ پاگل بچہ بھی توہین کے الزام میں قید ہے، جبکہ ایک نابینا شخص جس سے بٹنوں والا موبائل ملا اس پر الزام ہے کہ وہ اسی فون سے پوسٹ کرتا تھا۔ 2020 میں دوستی سے انکار پر ایک لڑکے نے انیقہ عتیق نامی لڑکی کو توہین مذہب کے کیس میں پھنسا دیا۔ اس لڑکی پر بھی کچھ ثابت نہ ہوا اور اکتوبر 2025 میں اسے ہائی کورٹ نے بری کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق جب وہ جیل میں پہنچے تو وہاں توہین مذہب کے مقدمات میں قید کئی نوجوانوں نے خطوط اور اپنے کیسز کی تفصیلات بھیجیں، جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل گستاخ وہ ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو پھنسایا ہے، اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن سے NCCIA کے معزول افسران نے کیس ختم کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے رشوت مانگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز پر زور، کہا مسائل کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری واحد راستہ ہے، خطے میں امن و استحکام کے لیے تحمل اور دانشمندی کی ضرورت ہے۔ یمن سے تمام فوجی دستوں کی واپسی مکمل، متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا بیان، کہا دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے بعد فوج واپس بلائی، اماراتی فوجی اہلکاروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے واپسی کی گئی، یمن میں شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی سے فوجی مشن مکمل کیا۔ جنوبی یمن کے علیحدگی پسند گروپ صدرن ٹرانزیشنل کونسل کا یمن میں جنوبی ریاست کے قیام کے لیے 2 سالہ منصوبے کا اعلان، متنازع جنوبی یمن کے لیے نیا آئین اپنانے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا، کہا یہ علیحدگی نہیں بلکہ ریاست کی مکمل خود مختاری کی طرف ایک قدم ہے۔ سعودی عرب کو متنبہ کیا، اگر کسی قسم کا فوجی جواب دیا گیا تو فوری طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے مداخلت کا اعلان کر دیا، کہا اگر ایران نے مظاہرین پر گولی چلائی، انہیں ہلاک کیا تو امریکہ مظاہرین کو بچانے کے لیے آگے آئے گا۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ نے نشانہ باندھ لیا ہے، ہتھیار تیار کر لیے ہیں اور ہم کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی حکام کا بھی ترکی بترکی جواب، آیت اللہ خامنائی کے قریبی مشیر علی شمخانی نے کہا ایرانی سلامتی کی جانب سے بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایرانی قومی سلامتی امور کے سربراہ علی لاریجانی بولے امریکی مداخلت سے پورے خطے میں بے نظمی پھیلے گی، امریکی مفادات تباہ کیے جائیں گے۔ ایران میں حکومت مخالف فسادات کے لیے بیرون ملک سے ساز باز کر کے سازشیں کرنے کے الزام میں 7 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں 5 افراد امریکہ اور 2 یورپ میں ملک دشمن گروہوں سے رابطے میں تھے۔ غزہ میں شدید ٹھنڈ میں بنیادی سہولتیں ناپید،
امداد کے داخلے پر اسرائیلی پابندی کے باعث فلسطینی مشکلات کا شکار، بچے ٹھنڈ سے ٹھٹھرنے لگے۔ نصائرت کیمپ میں بچی شدید ٹھنڈ کے باعث دم توڑ گئی۔ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیل نے کئی فلسطینیوں کو سرد رات میں گھروں سے بے دخل کر دیا۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج نے فلسطینی بچے کو شہید کر دیا۔ پنجاب میں دھند بڑھ گئی۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن، M3 درخانہ سے فیض پور تک، M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں تک، M5 روڑھی سے شیر شاہ تک دھند کی وجہ سے بند، M11 لاہور مین ٹول پلازا سے سمڑیال تک بند۔ NDMA کے مطابق اگلے 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا امکان ہے۔ بالائی سندھ کے علاقوں بالخصوص سکھر کے اطراف دھند کا امکان۔ کراچی میں مائی کولاچی کے قریب مین ہول سے 4 لاشیں ملنے کا واقعہ۔ پولیس کے مطابق چاروں لاشیں کمبل میں لپیٹ کر سوکھے مین ہول میں پھینکی گئیں۔ ابتدائی شواہد کے مطابق ان افراد کو نیم بے ہوشی میں لا کر قتل کیا گیا۔ مقتولین میں 2 خواتین، 1 مرد، 1 بچہ شامل۔ پولیس کے مطابق لاشیں 10 سے 15 روز پرانی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس اور متعلقہ اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق، ٹریلر ڈرائیور فرار۔ پولیس کے مطابق جاں بحق خاتون خود موٹر سائیکل چلا رہی تھی۔ ٹریلر کو قبضے میں لے کر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی گئی۔ موٹر سائیکل رائڈر بشرا کے اہل خانہ کا انصاف کا مطالبہ، کہا بشرا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پرانے کپڑوں کی فیکٹری میں انچارج تھی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں چلتے رکشے میں بیٹھی لڑکی نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے جاں بحق۔ پولیس کے مطابق 17 سالہ کومل رکشے میں والدہ اور بھائی کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ فائرنگ کا واقعہ مبینہ پولیس مقابلے کے دوران پیش آیا۔ مبینہ مقابلے میں 1 ڈاکو زخمی، دوسرا فرار ہو گیا۔ مقابلے کی جانچ کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی گئی۔ سیون کے گاؤں جان محمد بھٹی سے 3 خواتین کو اغوا کر لیا گیا، 2 افراد زخمی، 20 ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، 2 افراد گرفتار۔ پولیس کے مطابق دونوں برادریوں میں پسند کی شادی پر تنازع ہے۔ رینجرز ٹریننگ سینٹر کراچی میں ریکروٹس کی 33ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈی جی رینجرز سندھ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ چاق و چوبند دستے نے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی۔ دوران تربیت بہترین کارکردگی والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم، کیمل اسکواڈ اور اینٹی ٹیرر اسکواڈ کے عملی مظاہروں کو حاضرین نے سراہا۔ جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کو جو مقام عالمی سطح پر ملا، پہلے کبھی نہیں ملا۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا کریڈٹ قیادت کو جاتا ہے۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ طویل شراکت داری ہے۔ مستقبل میں پاک امریکہ شراکت داری میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر دوبارہ کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے کے تمام نکات پر عمل کر رہے ہیں۔ 98% معاملات پر عمل جاری ہے۔ کابینہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، اب کوئی افراتفری نہیں ہونے دیں گے، مسائل کا حل بات چیت سے نکلنا چاہیے۔ پچھلی حکومت میں عوام اور حکومت کے درمیان دوری آئی تھی، انہوں نے وہ دوری ختم کی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا ہے کہ حکومت نے خطرناک عمارتوں کو خالی کرانے اور گرانے کے لیے ترجیحی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر محفوظ عمارتوں کو فوری خالی کرایا جائے گا۔ جو غیر محفوظ عمارتیں پہلے ہی خالی کی جا چکی ہیں انہیں گرایا جائے گا۔ متاثرہ رہائشیوں کی بحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کراچی میں 588 انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 471 کا سروے اسسٹنٹ کمشنرز نے مکمل کر لیا۔ چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی نے امرین جان کو پیمرا کا سربراہ نامزد کر دیا۔ امرین جان کو کمیٹی ارکان نے متفقہ طور پر نامزد کیا۔ امرین جان اس سے قبل سیکریٹری اطلاعات بھی رہی ہیں۔ اجلاس میں 5 ناموں پر غور کیا گیا۔
रवा माली साल के 6 माह में तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता दिसंबर बरामदात में 8.7% कमी हुई। जुलाई ता दिसंबर दरामदात में 11.28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 6 माह में 16 अरब 63 करोड़ रुपए डॉलर से ज़ायद मालियत की बरामदात थी। गुज़िश्ता माली साल की पहली शशमाही में 30 अरब 90 करोड़ डॉलर की दरामदात थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर के मुकाबले रवा माली साल दिसंबर में बरामदात में 20% कमी हुई। एयर मार्शल नूर खान की बेटी प्रोफेसर डॉक्टर फ़ायका कुरैशी अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कार हादसे में जाँ बहक। 75 साल की डॉक्टर फ़ायका कुरैशी ने लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वो पीडियाट्रिक एमरजेंसी मेडिसिन की प्रोफेसर थीं। डॉक्टर फ़ायका कुरैशी कई बरस तक बच्चों के द किंग्स डॉटर अस्पताल की शोबा एमरजेंसी की मेडिकल डायरेक्टर रही। ज़ोहरान ममदानी का बतौर मेयर पहले रोज ट्रेन पर दफ्तर का सफर। ओहदा संभालते ही पिछले मेयर एरिक एडम्स के वो तमाम फैसले मंसूख कर दिए जो उन्होंने 26 सितंबर 2024 के बाद किए थे। ये वो तारीख है जिस रोज एरिक एडम्स पर रिश्वत और फ्रॉड के इल्जामात में फर्द जुर्म आयद की गई थी। ज़ोहरान ममदानी की जानिब से मंसूख किए जाने वाले फैसलों में न्यूयॉर्क शहर के लिए यहूद दुश्मनी की वो वजाहत मंसूख करना भी शामिल है जो होलोकॉस्ट यादगार इत्तेहाद ने मंजूर। ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून से मुलाकात। ममदानी ने खातून से उर्दू में गुफ्तगू की, लाहौर को अच्छा शहर करार दिया। मेयर न्यूयॉर्क दौरान गुफ्तगू आपदीदा हो गए। लंदन में गाड़ियों के चोरी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। मेट पुलिस मसरूका गाड़ियों के तकरीबन 90% केसेस हल ना कर सकी। मसरूका गाड़ियों के हवाले से लिब डैम के तहत हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी के मुरतब करदा आदाद-ओ-शुमार जारी। इंग्लैंड और वेल्स की पुलिस फोर्सेस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गाड़ियां चुराने की 1,21,825 वारदातें हुई। मुश्तबा शख्स का सुराग ना मिलने पर 92,958 केसेस को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत 700 पाकिस्तानी ब्रांड्स की आज से कराची एक्सपो सेंटर में नुमाइश। ईरान और श्रीलंका के वफूद 2 रोज़ा नुमाइश में खुसूसी शिरकत करेंगे। फूड, प्लास्टिक, गारमेंट्स और दीगर अशिया पेश की जाएंगी। साले 9 का पहला सुपर मून कल रात होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा दिखाई देगा। ये सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून होगा जिसका आगाज अक्टूबर 2025 में हुआ था। पाकिस्तान में सुपर मून 3 जनवरी की शाम 5:51 पर तुलू होगा। तीन मुल्की अंडर 19 वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 133 रन से हरा दिया। हरारे में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 238 रन बनाए। समीर मिन्हाज 56 और उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान अंडर 19 की टीम 31वें ओवर में 105 रन बनाकर आउट हो गई। उमर ज़ेब ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गए। और नया साल, नया अज़म, नई उम्मीदें और नई एंटरटेनमेंट। जियो टीवी एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए ला रहा है समाजी रवैयों के बदलाव की काविश लिए बनाई गई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। नई जदोजहद का आगाज़ करने वाला ये ड्रामा कैनेडियन हुकूमत और कशफ फाउंडेशन के इश्तराक से बनाया गया।